اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا لکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح نشر رحمته ووتد بالصخور میدان عرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحیت والإکرام على سیدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات شریعت اور معصوم ہمارا موضوع سخن ہے۔ شریعت بندگان خدا کی ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے معصوم کو نور کا ایک عطیہ ہے۔ شریعت ہدایت بشریت کے لیے، شریعت رہنمائی آدمیت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے معصومین کو نور کا ایک عطیہ ہے۔ اور جب شریعت من جانب اللہ ہے، نور کا عطیہ بھی من جانب کا عطیہ ہے، معصوم بھی من جانب اللہ ہے، اور اس کا مرکز و محور چاروں طرف سے نور ہے، تو ملت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ شریعت کے آنے کا راستہ بھی نور ہے اور جانے کا راستہ بھی نور ہے۔ صلوات بھیجے محمد، اس کلیے کو قائم کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شریعت کے آنے کا راستہ بھی نور ہے، نار نہیں ہے۔ نار تو شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔ نہیں غور فرمایا، پھر غور فرمایا۔ شریعت نور ہے، اس کے آنے کا راستہ نور ہے، چینل نور ہے، اس کے جانے کا راستہ بھی نور ہی ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ
کہ شریعت کا کوئی چینل نار سے نہیں ملتا، اس لیے کہ نار تو شریعت سے بغاوت کا نام ہے۔ آپ کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے نا، شریعت نور ہے اور اس کے مقابل میں جو آئے گا وہ نار ہے۔ جو نار ہے اس کا مرکز و محور شیطان ہے، ابلیس ہے، اور اسے خود اس نے کہا ہے کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے مقابل میں جب بھی کوئی آئے گا، نور کے مقابل میں جب بھی کوئی آئے گا، نور کے سامنے جب بھی کوئی آئے گا، وہ اپنے تخلص کے اعتبار سے شیطان ہوگا، تخلیق کے اعتبار سے نار ہوگا۔ تخلص کے اعتبار سے عجیب جملہ ہے۔ اس لیے کہ نار کی فطرت میں جلانا ہے، نار کی فطرت میں شعلگی ہے، نار کی فطرت میں بغاوت ہے، نار کی فطرت میں طغیان ہے، نار کی فطرت میں ظلم و عدوان ہے، نار کی فطرت میں گمراہی ہے، نار شیطان کا ورثہ ہے، نور رحمان کا عطیہ ہے۔ نار میں تکبر ہے، انکساری نہیں۔ ابھی ابھی آپ اشرف عباس بھائی سے جو جوش ولی آبادی کے اشعار سن رہے تھے، انہی جوش ولی آبادی نے تو یہ تعریف کی ہے آگ کی اپنی ایک بیت میں کہ اس آگ کو کیا پوچھتے ہو، اس آگ کے تیوروں کو کیا پوچھتے ہو، اس نار کے مزاج کو کیا پوچھتے ہو۔ عاجزی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ۔ عاجزی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ۔ تو شریعت کے مقابل میں جب بھی جو بھی جہاں بھی جس جگہ بھی آئے گا وہ نار ہی ہوگا، وہ نار ہی ہوگا۔ شریعت کا چینل، شریعت کا مرکز نور ہی نور ہے۔ اسی لیے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ نور، جس نور کے ذریعے سے قوانین الہی بندگان الہی تک پہنچ رہے ہیں، وہ زندگی کے کسی لمحے میں کچھ اور بھی ہے نور کے علاوہ۔ بڑی توجہ، کچھ اور بھی ہے نور کے علاوہ، نور ہی نور ہے۔ ہم گزشتہ تقریروں میں عرض کرتے آ رہے ہیں کہ آدم کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے تیار کیا، پھر سجدہ کرانے سے پہلے اپنی روح اس میں داخل کر کے اسے نورانی بنایا۔ جہاں امر رب پہنچ جائے وہی تو نور ہے، جو صاحب امر ہو جائے وہی تو نور ہوتا ہے، اور جہاں امر الہی پہنچ جائے وہیں سے عصمت و طہارت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم عرض کر رہے ہیں کہ آدم صاحب شریعت نہیں تھے، آدم اپنے منصب پر زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر آئے۔ اس زمانے کی جتنی بھی مخلوقات زمین پر آباد تھی، جن میں جن بڑی کثرت سے موجود تھے، قوم بنی نسناس بڑی کثرت سے موجود تھی۔ اس وقت آدمیت نہیں پھیلی تھی، آدمیت و بشریت کی، اس آدم کی اولاد کی نشو و نما نہیں ہوئی تھی، لیکن جنوں کا وجود تو زمین پر یقینی ہے نا، اس لیے کہ انہی جنوں میں سے تو ابلیس تھا جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک گیا۔ بڑی توجہ دوستو، جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک گیا تھا اپنی عبادتوں کے صلے میں۔ اب ایک جملہ یہاں یاد آ گیا، درمیان ہی میں عرض کرتا چلوں۔ حالانکہ علم مشیت میں تھا کہ اس کی عبادت ریاکارانہ، اس کے سجدے مکارانہ، اس کی توحید پرستی عیارانہ، مشیت کے علم میں تو تھا نا۔ اس کی عیاری سے بھی قدرت واقف تھی، اس کی مکاری سے بھی واقف تھی، اس کی چالاکی سے بھی واقف تھی، لیکن اس کی عبادتوں کی وجہ سے مسلسل اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ میرے پروردگار، جب تو جانتا تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن بغاوت کرے گا، اس کے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے، اس کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، اس کی توحید پرستی میں اخلاص نہیں ہے، تو اسے زمین ہی پر رہنے دیتا، اسے بس میں ملائکہ میں کیوں بٹھا دیا، اسے صحبت
صورت نور میں کیوں بٹھا دیا, اس کے درجے کیوں بڑھا دیے؟ تو جواب یہی آئے گا, تم تدبر مشیت کو کیا سمجھو؟ ہم تو حال کے آئینے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ رہے تھے. ارے یہ تو علم الہی میں تھا, چونکہ علیم بذات الصدور تو ہم ہیں, یہ تو صرف ہمارے علم میں تھا نا کہ یہ یار ہے, یہ مکار ہے, اس کے سجدے ریاکارانہ ہے, یہ کافر کا کافر ہے. بزم ملائکہ میں بیٹھنے کے باوجود بھی, بزم نور میں بیٹھنے کے باوجود بھی اس کی ذہنیت, اس کی نیت اور اس کے ارادے تبدیل نہیں ہوئے, اس کی مکاری میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن یہ صرف ہمارے علم میں تھا, دنیا تو یہ نہ جانتی. اگر ہم منزل اول ہی پر اسے سزا دے دیتے کسی موقع کے بغیر, ارتکاب جرم کے اظہار کے بغیر, تو آنے والی دنیا ہمارے عدل کا انکار کر دیتی. کیسا عادل خدا ہے, اتنے بڑے عبادت گزار کو ملعون بنا دیا, اتنے بڑے سجدہ گزار کو مردود قرار دے دیا. اس لیے ہم نے انتظار کیا اس وقت تک کا کہ جب اس کی اندر کا حسد, اس کے اندر کی جلن, اس کے اندر کی عیاری ابھر کر اس کی زبان پر آ جائے, تاکہ اس دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس کے سجدے ریاکارانہ تھے, اس کے سجدے مکارانہ تھے. تو ہم نے اپنے آپ کو پیمانہ نہیں بنایا مومن اور منافق کی پہچان کا, ہم نے خلیفۃ اللہ کا علم نصب کیا اور خلیفۃ اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر قیامت تک پیمانہ مقرر کر دیا کہ اللہ کی معرفت, اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی توحید کے اقرار سے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. نمازوں سے پتہ نہیں چلے گا کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. سجدوں سے پتہ نہیں چلے گا کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. یہ تو خلیفۃ اللہ سے پتہ چلے گا کہ جو اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ کو سجدہ کر لے وہ فرشتوں جیسا ہے, جو انکار کر دے وہ ابلیس ہے. سورہ مبارک شورا کی 13ویں آیت میں اعلان شریعت باقاعدہ طور پر جناب نوح سے ہوا ہے, یہیں سے نسبت دی گئی ہے, یہیں سے شریعت کا باقاعدہ آغاز ہوا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. ہم نے بہت توجہ چاہوں گا اذان محترم, ما وصی بہ نوح. میں ان دو لفظوں پر بحث کر رہا تھا کہ وقت تمام ہو گیا. میں ذرا سا ان دونوں لفظوں کی وضاحت کرنا ابتدا میں چاہتا ہوں, پھر نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شرع لکم من الدین لکم بہ نوح والذی اوحینا الیک. خطاب کس سے ہے؟ اپنے رسول سے. سورہ مبارک شورا قرآن مجید میں ہے نا دوستو, تو خطاب کس سے کر رہا ہے اللہ؟ اپنے رسول سے, اپنے حبیب سے. اپنے حبیب سے خطاب کیا کر رہا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح. ہم نے وہی شریعت مقرر کی ہے دین کے لیے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی, نوح کو وصیت کی تھی. اگر میرے نوجوان دوست آج ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو جائے گی. عربی کے یہ دونوں لفظ جو ایک ہی آیت میں ہیں اور سارے انبیاء اولو العزم کے نام بھی اسی آیت میں ہیں جو میں آگے چل کر بیان کروں گا. ہم نے شریعت کی وصیت کی کسے؟ نوح کو وصیت کی. ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. نوح کو وصیت کی, لیکن میرے حبیب آپ کو وصیت نہیں کی, آپ کو وحی کی, تاکہ نوح میں اور افضل المرسلین میں فرق واضح ہو جائے کہ وصیت اس شے کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. میں عرض کروں گا ذرا سا بھائی وصیت کی. دیکھیے ماں وصا, اور پھر دیکھیں آپ ایک لفظ درمیان میں اوہا کا آیا اور اس کے بعد پھر انبیاء کے جب نام آئے پھر وصیت کا لفظ استعمال کیا. ما وصی بہ نوح والذی. ہم نے وصیت کی کسے؟ نوح کو. اوحینا الیک, وحی کی میرے حبیب آپ کو, وحی کی آپ کو. وما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اور پھر ہم نے وصیت کی. دیکھیں نوح کو بھی وصیت, ابراہیم کو بھی وصیت, موسیٰ کو بھی وصیت, عیسیٰ کو بھی وصیت, رسول کو وحی. صلوات بھیجیں حضرت محمد علیہ. بڑی اچھی منزل ہے. نوح کو بھی وصیت, ابراہیم کو بھی وصیت, موسیٰ کو بھی وصیت, عیسیٰ کو بھی وصیت, مگر رسول اللہ کو
وہی کس بات کی؟ ان اقیم الدین، کس بات کی وصیت کی؟ کہ دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی افتراق نہ ہونے دو، اس میں کوئی اختلاف نہ ہونے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت الہی اور شریعت الہی کے نفاذ کا مقصد دین میں اتفاق ہوتا ہے، دین میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو شریعت دین میں اختلاف کا سبب بنے وہ شیطان کی شریعت ہے، رحمان کی نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، بہت سوچو، اللہ سلامت رکھے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرنا یہ ہے معصومین کا کام۔ کس کا کام ہے؟ نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا۔ اس کی وصیت ہم نے انہیں کی ہے، آپ کو وحی کی ہے، آپ کو وحی کی، انہیں وصیت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اول سے آخر تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اپنی شریعت لے کر نہیں آیا، شریعت محمد ہی کی تھی، وصیت پہ عمل کیا۔ توجہ 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 توجہ، یا علی یا علی، صلوات میں دینا محمد آل محمد۔ دیکھیں یہ ہے جہاں شریعت اپنے منزل معراج پر آئے، اور اس شریعت الہی کے نتیجے میں جو دین قائم ہوگا وہ دین بندگان خدا کی ہدایت کے لیے ہوگا، اختلاف کے لیے نہیں ہوگا، اختلاف کے لیے نہیں ہوگا۔ شریعت اختلاف کا نام نہیں ہے، شریعت نور ہے، شریعت اتحاد ہے، شریعت اتفاق ہے، شریعت اخوت ہے، شریعت بھائی چارگی ہے، شریعت کافروں کو مسلمان بناتی ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں بناتی۔ توجہ توجہ، علی علی توجہ۔ شریعت کافروں کو مسلمان بناتی ہے، مسلمان کو سلمان ہے، سلمان کو فخر سلیمان بناتی ہے۔ شریعت کا کام مومن بنانا ہے کافر کو۔ تو جو شریعت محمدی میں داخل ہے وہ کافروں کو مومن بنا رہے ہیں، جو شریعت محمد سے خارج ہو چکے وہ مومنوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے وہ منزل۔ اس منزل فکر پر آپ توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہم 7ویں 8ویں مجلس میں وہ ساری تفصیلات، وہ بہت سے سوالات، وہ بہت سی باتیں سب میرے سامنے ہیں جو آ رہی ہیں۔ میں انشاءاللہ 8ویں 9ویں مجلس میں اگر مولا نے ہمت دی تو عرض کروں گا، ایک ایک لفظ کا ہم جواب دیں گے، لیکن ہمیں یہاں اس مرحلے سے ذرا سا علمی طور پر ملت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ شریعت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں کو مومن بناؤ۔ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ اذہان ملت مسلمہ تک پہنچ گیا تو یہ بہت بڑا پیغام ہوگا اگر غور کر لیا گیا۔ شریعت اسی لیے وارث معصوم کو بنایا گیا ہے، گناہگار کو نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ گناہگار میں ہوائے نفس ہے، خواہشات نفسانی ہے، خرید بھی لیتا ہے، بک بھی جاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، خرید بھی لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت کا وارث اللہ کے احکامات و قوانین کو پہنچانے کا جو وارث بنایا گیا، عزیزان محترم، وہ معصومین کو بنایا گیا، اس لیے کہ معصوم کے پاس ہوائے نفس نہیں ہوتی، خواہشات نفس نہیں ہوتی۔ معصوم کے پیش نگاہ صرف اللہ کا عطا کردہ مینڈیٹ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ سرے منہ اس سے انحراف نہیں کرتا، چاہے 23 برس کی رسالت ہو یا 950 برس کی رسالت۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اللہ کے چادے سے، اللہ کے راستے سے معصوم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہی وصیت ہم نے نوح کو کی۔ تو شریعت کا آغاز عزیزان محترم باقاعدہ شریعت کا آغاز جناب نوح سے ہوا۔ اب میں کیا کروں کہ یہ عظیم منزل ہے عزیزان محترم۔ معصوم کا کام شریعت پہنچانا ہے، زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے، اگر آپ پھر ایک دفعہ توجہ سنبھالیں تو آپ کا شکر گزار ہوگا۔ معصوم کا کام بندوں تک اللہ کی شریعت کو پہنچانا ہے، زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا، خدا کے لیے پورا مجمع توجہ کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں، ایک ایک ذہن تک یہ بات پہنچنا چاہیے۔ معصوم کا کام، ایک دلیل دے رہا ہوں، معصوم کا کام شریعت کو
بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ کی روشنی میں زبردستی کسی کافر کو مسلمان نہیں بنایا جاتا. معصوم شریعت پہنچاتا ہے, نور پہنچاتا ہے, روشنی پہنچاتا ہے, چراغ دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے, راستہ دیتا ہے, صراط دکھاتا ہے, منزل دکھاتا ہے, وسیلے بتاتا ہے, اٹھ کر دکھاتا ہے, بیٹھ کر دکھاتا ہے, بلند کر کے دکھاتا ہے, بلند کر کے دکھاتا ہے, بلند کر کے دکھاتا ہے. من کن تو مولا کہہ کے بتاتا ہے. نابینا نہیں ہو. معصوم کا کام, معصوم کا کام کسی پتھر دل اور پتھر پرست کو زبردستی اللہ پرست بنانا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پہلا صاحب شریعت نبی جناب نوح, جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کل سے اب تک مسلسل, اگر ایسا ہوتا تو جنہوں نے 950 برس تک شریعت کا کام انجام دیا وہ کم از کم اپنی بیوی اور بیٹے کو مومن بنا لیتے. بڑی توجہ, بڑی صلوات دے محمد و آل محمد پر. بڑی عجیب منزل ہے. دیکھیں اہل علم کی توجہ, سارے صاحبان علم یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں طالب علم ہوں, پوری توجہ میں چاہتا ہوں. اس جملے پر اگر کوئی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں اور کوئی تحقیقی بات کہہ رہا ہوں, اگر شریعت اجازت دیتی کسی معصوم کو کہ زبردستی اس کے دل میں ایمان ڈال دو تو جناب نوح کچھ نہ کرتے تو کم از کم 950 برس میں سب سے پہلے اپنی شریک حیات کو تو مومنہ بنا لیتے, اپنے بیٹے کو تو مومن بنا لیتے. لیکن نہیں, چونکہ معصوم ہے نا, قیامت تک حجت قائم کر کے جا رہا ہے کہ یاد رکھو شریعت کو تلوار سے نافذ نہ کرنا, کردار سے کرنا. کہ جناب نوح اپنی شریک حیات کو مومنہ نہ بنا سکے. یہ نہیں کہ ان میں طاقت نہیں تھی, طاقت بھی تھی, رسول بھی تھے, صاحب شریعت بھی تھے, معجز نما بھی تھے, اقتدار بھی تھا, اختیار بھی تھا, ان کی بیوی ان کی محکومہ بھی تھی شریعت کے اعتبار سے. عورتیں شوہر کے حکم کے بغیر جب سنتی روزہ نہیں رکھ سکتی, شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں, جانا مسئلہ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اب آپ کی توجہ میں چاہوں گا پوری دوستوں, مجلس اس معراج پر ہے کہ جہاں مجلس اس معراج پر واضح ہو جائے یہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں. تو جناب نوح پہ یہ نہیں کہ جناب نوح پہ اختیار نہیں تھا, اختیار بھی تھا, اقتدار بھی تھا, طاقت بھی تھی, صلاحیت بھی تھی, ہر طرح سے چاہتے, مگر نہیں, یہ قیامت تک کے لیے جنگ جویانہ طبیعتیں رکھنے والے اسلام پرستوں کے لیے. کتنی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور کیا چاہتے تو اپنی شریک حیات کو مسلمان کر سکتے تھے, مومن کر سکتے تھے, اپنی شریعت کا پابند بنا سکتے تھے, اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا. اور خدا کو کہنا پڑا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی, نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. یہ دونوں بیویاں ہمارے صالح بندوں کے تحت میں تھی, ان کی بیویاں تھی. فخانتہما, مگر ان دونوں نے ہمارے صاحب شریعت نبی نوح سے انہوں نے اور لوط سے انہوں نے خیانت کی. جب انہوں نے خیانت کی تو ہمارے دونوں نبیوں کی سفارش بھی ان خیانت کرنے والی بیویوں کو ہمارے عذاب سے بچا نہیں سکی. آپ کہاں تک بیساکھی لگائیں گے؟ توجہ 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 توجہ. دیکھیں قرآن فیصلہ کر رہا ہے, قرآن فیصلہ کر رہا ہے جناب نوح کی بیوی کی, جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کا اعلان کر رہا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, فخانتہما, ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, اور پھر ان دونوں بیویوں کو ہمارے عذاب سے ان کی سفارش بھی نہیں بچا سکی. بس قیل لہم ادخلوا فی النار مع الداخلین, اور ہم نے حکم دیا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ, اس لیے کہ تم نے شریعت میں خیانت کی ہے. یا علی یا علی یا علی یا اللہ اللہ. اب میں شریعت کی خیانت ثابت کروں گا دوستوں آگے.
تم نے شریعت میں خیانت کی ہے، اس لیے تم کافرہ بھی ہو، تم داخل ہو جاؤ۔ تو بھائی یہ بیویوں کے اپنے اپنے نصیب ہیں کہ نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی کافرہ کی کافرہ رہی، جہنمی کی جہنمی رہی، یہ ان کی قسمت تھی، یہ فرعون کی بیوی کا نصیب تھا۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیں تو یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ایک بات تو راستے میں طے کرتے چلے نا کہ اگر تخلیق ہی میں خامی ہو تو اچھی صحبت پیدائشی برے کو اچھا نہیں کر سکتی، اور اگر تخلیق اچھی ہو تو فرعون کی بیوی بھی فرعون کی صحبت میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کی شریک حیات ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کے محل میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کا نمک روٹی کھاتی ہے پھر بھی مومنہ، کلمہ نہیں پڑھتی پھر بھی مومنہ۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ، تاریخی جملہ ابھی مجھ سے سوال کیا گیا، جواب تو میں آج یا 9 تاریخ کو تفصیلی دوں گا، ایک اشارہ کرتے جائیں تاکہ دوست مطمئن ہو جائیں۔ اس قسم کی باتیں ان دنوں میں خاص طور سے لٹریچر میں آتی رہتی ہیں، ان کی پرواہ نہ کیا کرو۔ ہمیں اتحاد بین المسلمین عزیز ہے، ہمیں وقار عزاداری عزیز ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ورنہ ہم زبان بھی رکھتے ہیں، ہم دل بھی رکھتے ہیں، ہم دماغ بھی رکھتے ہیں، ہم فکر بھی رکھتے ہیں۔ ہم کسی ابو جہل کے پجاری نہیں، علی کے بھیکاری ہیں۔ علی دائن محترم، یہ عجیب عجیب مسئلے آتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کل ایک جملہ کہا کہ ہم کنت من العالین، خدا نے پوچھا شیطان سے کہ تو نے تکبر کیا، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ لوگوں میں عین الف لام یہ نور، میں نے کہا علی کی جمع۔ دوستوں نے پوچھا کہ نام کی تو جمع ہی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی اسم کی جمع ہی تو اسماء ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صاحب، اتنا فلسفہ نہیں سمجھ رہے، اتنا صلوات بھیجے بابا سے بلند محمد آصف۔ بس میں گزر گیا۔ آدم کو اسم کا علم نہیں دیا گیا تھا، اسماء کا دیا۔ صلوات بھیجے ہیں آپ، میں آگے بڑھ جاؤں، اسم کا علم نہیں تھا، اسماء کا علم دیا گیا تھا۔ تو عزیزان محترم، گفتگو کو آگے بڑھاتے رہے۔ خود ملت مسلمہ اپنے جمعے کے خطبوں میں حسنین کریمین شریفین کہتی ہے یا نہیں؟ یہ سب جمع ہے یا نہیں؟ توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجنا محمد آل محمد۔ حرم کیا ہوا؟ ہاں، کیا آپ لوگ اب سے 2 4 5 مہینے پہلے، آپ تو نہیں خیر، کیا کچھ لوگ اب سے 2 4 5 مہینے پہلے خادم حرمین شریفین نہیں کہتے تھے؟ آدمی ایک، لقب اتنے، ثابت کچھ بھی نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صاحب۔ یہ اتنی مثالیں دے رہا ہوں، اتنی مثالیں دے رہا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ کس معراج پر آپ سن رہے ہیں؟ میں صرف ابھی جوابات کی منزل میں نہیں ہوں، میں اپنے اہم ترین ایکیڈیمک موضوع کو جو میرے نوجوان دوستوں کے لیے ہے، اور مجھے بالکل احساس ہے کہ یہ آواز کہاں تک جا رہی ہے، اس لیے ذہن میں رکھ کر یہ تمام تر تحفظات میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مگر جو بات قرآن کے روشنی میں سامنے آ جائے ہمارے عنوان کے تحت، اسے تو تشریح تکمیل نہیں چھوڑنا چاہیے نا، وہ تو خیانت ہوگی، وہ تو خیانت ہوگی۔ اپنے پاکیزہ جذبات کا اظہار ہم پہلے کر چکے۔ تو عزیزان محترم، فخانتہما، اور ان دونوں نے خیانت کی، تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا کہ وہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، میں کلیئر کٹ نام لے رہا ہوں اس لیے، جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، انبیاء کی صحبتوں میں رہ کر بھی کافرہ کی کافرہ رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبت ضروری نہیں ہے کہ سب کو اچھا کر دے۔ اور ادھر فرعون کی صحبت میں، فرعون کے محل میں، فرعون کی شریک حیات، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں پھر بھی مومنہ۔ اور نہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، اس کتنے بڑے اجتماع میں اعتماد کے ساتھ، میں پہلی مجلس میں کہہ چکا، میں نہ خطیب ہوں، نہ عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، لیکن حسین کا ذاکر ضرور ہوں۔
ذاکر ابو طالب ضرور ہوں، اور یاد رکھو یہ وہ تاج ہے کہ اس سے بڑا تاج کسی کو عطا نہیں ہوتا، اس سے بڑی معراج کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ اس موضوع پہ کم از کم مجھے کبھی نہ چھیڑا کرو۔ یہ موضوع اس منزل پر اس لیے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ ابو طالب کی جوتیوں کے صدقے میں ہوں۔ میرے گھر کا نام بھی ابو طالب ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ ہوں ابو طالب کی نالین کے صدقے میں ہوں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ ابھی ابھی مجھے کتاب دی گئی، میں اس کا جواب تفصیلی 9 محرم کو دوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں چلتے چلتے چونکہ میرے موضوع میں آ گئی، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو پیش نگاہ رکھو۔ فرعون کے گھر میں رہتی ہے، پھر بھی مومنہ، جناب آسیہ مومنہ ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ جناب آسیہ نے بلند آواز سے ببانگ دہل فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے کہاں کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ نہیں پڑھا تو خدا نے انہیں مومنہ کیسے کہا؟ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے بھی خدا نے انہیں مومنہ کہا۔ اے میرے پروردگار، تجھے آسیہ کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ وہ فرعون کے گھر میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کی بیوی ہے پھر بھی مومنہ، تیرا کلمہ نہیں پڑھتی پھر بھی مومنہ، پھر بھی تو نے اسے مومنہ کہا؟ تو جواب یہی آئے گا، تم کیا جانو کہ ہماری نگاہ میں مومن کون ہے، کافر کون ہے؟ ہم نے تو قیامت تک یہ پہلا قانون شریعت بنا دیا ہے کہ جس انسان کو ہم اپنے نبی کی پرورش کے لیے پیدا کر لیں اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یا آئیے تاریخ یہ جس گوشت کو ہم اپنے نبی کی پرورش کے لیے منتخب کر لیں اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا نبی جو کلمہ پڑھانے آ رہا تھا سب کو، ہم نے صرف اس بات پر اسے مومنہ ڈکلیئر کر دیا کہ اس نے اس نبی کو پروان چڑھایا، اس نبی کی پرورش کی، اس نبی کو پالا، اس نبی کی پرورش کی، اس کی نگہبانی کی، فرعون کے گھر میں رہ کر بھی پرورش کی، فرعون کے گھر میں رہ کر بھی نگہبانی کی۔ جو پھر میں آگے چل کی مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اس وقت دامن وقت کو گنجائش نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ فرعون کے گھر میں رہ کر پرورش کی، لہذا ہم نے اسے قرآن میں مومنہ ڈکلیئر کیا اور بتا دیا کہ فرعون سے زیادہ بری صحبت تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اعتراض نہیں کرتا، اور جو فخر موسیٰ، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 برس نہیں 2 برس نہیں 17 برس تک پرورش کرے، اس ابو طالب کے لیے پوچھتے پھرتے ہو کہاں کلمہ پڑھا؟ توجہ 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 وسلم کی 1 برس نہیں 2 برس نہیں 17 برس تک پرورش کرے، اس ابو طالب کے لیے پوچھتے پھرتے ہو کہاں کلمہ پڑھا؟ توجہ 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 اقیم الدین ولا تتفرقوا۔ ہم نے سب کو وصیت کی ہے، نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی، مگر تمہیں وحی کی ہے کہ دین کو قائم رکھیں، دین میں تفرقہ نہ ڈالیں، دین میں تفرقہ نہ ڈالیں۔ اور یہی ہماری ہدایت اور یہی ہماری وصیت قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ مشرکین کو ناگوار گزرتی ہے کہ یہ انبیاء جو صاحبان شریعت ہیں یہ انسانوں کو انسانوں سے لڑنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مشرکین کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو مشرک وہ ہوگا جو جنگ و جدل کو پسند کرے۔ صلوات میں جناب محمد آل محمد صاحب، مشرکین کو ناگوار، قبر علی المشرکین، یہ مشرکین کو ناگوار گزرتا ہے۔ سورہ مبارک شورا میں یہی تو ارشاد ہو رہا ہے، مشرکین کو یہ ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ کافروں مشرکوں کو ناگوار گزرتا ہے تو گزرتا رہے، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد کا وہ مالک ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے عزیزان محترم، میں جیسا کہ مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں کہ کل میں نے روشنی ڈالی تھی کہ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی، 2500 برس سے زیادہ ان کی عمر ہوئی ہے، لیکن 950 برس تبلیغ ہے شریعت کی، اللہ اکبر۔ اور اس تبلیغ کا اثر
अच्छे ظرفوں پر ہوا، کم ظرفوں پہ نہیں ہوا، تو اس میں نبی کا کیا قصور؟ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد صاحب، میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ جو ہے نا اچھے ظرفوں پر ہوا، سینکڑوں نہیں، اس زمانے میں ہزاروں صاحبان ایمان پیدا ہوئے جو جناب نوح کی لائی ہوئی شریعت پر، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور وہ صراط مستقیم پر آئے، نہیں اثر ہوا بیوی پر، تو کیا کرے جناب نوح؟ تلوار سے مارے اسے؟ اللہ مارے گا؟ کیا ہوا؟ جناب نوح نے ہاں اگر نہ پہنچایا ہو پیغام، دیکھیں بھائی بیٹا نہیں مانا، نافرمان ہو گیا، ہو جائے نافرمان، اگر نہ پہنچایا آخری وقت تک کشتی میں آوازیں دیتے رہے۔ آپ نے اتنی آسانی سے سنتے یہ جملہ تو میری پوری تقریر کا حاصل ہے آج کی۔ کشتی میں بیٹھ کر، کشتی نجات میں، سفینہ نجات میں بیٹھ کر بھی آخری وقت تک بلاتے رہے، آجا اب بھی آجا، اب بھی آجا، ڈوبنے سے بچ جائے گا، ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، مگر میں نہ اس دور کے پسرے نوح کو کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ اس دور کے پسرانہ نوح کو کچھ کہہ سکتا ہوں۔ آوازیں تو جاری ہیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کشتی تو ہے، سفینہ نجات تو ہے۔ اس نے جواب کیا دیا؟ جملہ سنیں گے آپ؟ اس نے جواب یہی دیا تھا نا کہ میں لیا تھا نا، آتا ہے تو آئے۔ اب لوگوں کو کہاں میں اس تفصیل میں لے جاؤں، میں کیا کروں؟ میں اصل میں وقت کی غربت کا اتنا شکار ہوں، میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، بات بہت پھیلتی جاتی ہے۔ میں کس پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ طوفان نوح کب ابلا، کیسے ابلا، کہاں سے ابلا، کہاں سے پانی شروع ہوا؟ ارے یہ طوفان نوح بھی اسی مقام سے ابلنا شروع ہوا تھا، اسی تنور سے جہاں اب مسجد کوفہ بنی ہوئی ہے، یہیں سے یہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، پھر زمین میں پانی اگلا، آسمان سے چادریں برسی، نفس بھر گیا پانی سے، کشتی پانی کے اوپر رہی، پانی کشتی کے نیچے، غور ہی نہیں کر رہے آپ۔ تو جو کشتی میں تھے وہ محفوظ ہو گئے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا، میرے اہل بیت کی مثال جو سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس میں بیٹھ گیا اس نے نجات پائی، جو اس کشتی سے دور ہو کر صرف دیواروں پر کافر کافر لکھتا رہا وہ غرق ہوا۔ توجہ آئیے آپ سنیے، دیکھو نا، بہت توجہ عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی مدد کہنے والوں کو یہ ہمارا سر امتیاز ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شریعت ہے، رسم نہیں۔ رسم ہوتی تو ہم کہنے پر چھوڑ دیتے۔ توجہ، شریعت وہ ہے جس کی صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد، معصوم جس کی نس کرے۔ مگر ابھی اس جملے پر مولا آپ کو سلامت رکھے، اس جملے پر کشتی میں بیٹھے بیٹھے آواز دیتے رہے پسر کو، آجا اب بھی آجا، مگر جب دماغ میں خناس بیٹھ جائے، جب شیطان سوار ہو جائے تو پھر آدمی دماغ سے نہیں سوچتا، گھٹنوں سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور جب گھٹنوں سے سوچنا شروع کرے تو نبوت میں شک کرنے لگتا ہے۔ یا علی اور نبوت آواز دے رہی ہے، میں تو جملہ کہہ گیا، نبوت آواز دے رہی ہے، بیٹے آجا، اب بھی موقع ہے، کہنے لگا پانی کتنا اونچا جائے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا، یہ نوح کا بیٹا، یہ بیٹے نے باپ سے بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ ایک امتی نے شریعت معصوم سے بغاوت کی تھی۔ جب ایک امتی شریعت معصوم سے بغاوت کرتا ہے تو مجھے یہ نہیں پتا یہ تاریخ کا کیوں حصہ ہے کہ نبی کو چھوڑنے والے، نبی کو اکیلا چھوڑنے والے ہمیشہ پہاڑی پر کیوں چڑھ جاتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں جنہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی، کوئی مقام۔ یہاں قرآن سے ایک بات اور کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ نوح نے آخری وقت میں سفارش بھی کی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اب دیکھیں شریعت معصوم کا تسلسل، یہ میرا بیٹا ہے، اسے معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی نہیں، نوح انہو لیسا من اہلک، بیٹا ہوگا تمہارا، اہل نہیں رہا، یہ بیٹا ہے، تم باپ ہے، ہوگے، مگر اہل نہیں رہا نبی کا اہل نہیں رہا۔
جو نبی سے بغاوت کرے وہ اگر نبی کا نسبی رشتہ دار بھی ہو تو وہ اہل میں نہیں رہتا، وہ اہل میں نہیں رہتا۔ نوح کی شریعت 950 برس تک رہی، نوح کو وصیت کی گئی اسی شریعت کی جس شریعت کا آغاز آدم سے ہوا تھا، وہ اسماء پنجتن، صلوات بھیجے پنجتن کے اسماء، وہی شریعت پہلی مجلس سے مسلسل وہی، جس لیے کہ والذی اوحینا الیک رسول کے لیے اوحینا کا لفظ ہے، موسیٰ کے لیے، ابراہیم کے لیے، عیسیٰ کے لیے، نوح کے لیے، ان کے لیے وصیت کا لفظ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور پھر اس جملے پر بھی عزیزان محترم آپ کی توجہ چاہوں گا، نوح کے بعد پھر وصیت کہاں پہنچی؟ ابراہیم پر۔ نوح اور ابراہیم کے درمیان 35,000 انبیاء آئے۔ یہ میرے نوجوان دوست نوٹ کریں، تحقیق اور ریسرچ، ہر حوالہ میرے پاس ہے۔ نوح اور ابراہیم کے درمیان 35,000 انبیاء آئے اور سب نے نوح کی شریعت کی پیروی کی، کوئی نئی شریعت نہیں آئی۔ توجہ ہے؟ نوح اور ابراہیم کے درمیان 35,000 انبیاء کا فاصلہ ہے، ان کا گریو یارڈ بھی موجود ہے، ان کا قبرستان بھی موجود ہے، ان کی قبریں بھی موجود ہیں، کل اس کا پتہ بھی بتا دوں گا۔ کل 1,24,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کے پتے تو کل بتا دوں گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے علماء کو 50 کے زیادہ انبیاء کے نام یاد نہیں، میں قبریں بھی بتاؤں گا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں 1,24,000، مگر یہ ڈیٹیل موضوع ہے، اس پر کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن نوح اور ابراہیم کے درمیان 35,000 انبیاء اسی وصیت پر عمل کرتے رہے، اسی وصیت پر جو نوح نے شریعت دی تھی۔ ابراہیم آئے، اب جناب ابراہیم شریعت محکم لے کر آئے، اس لیے کہ نوح کے بعد 35,000 انبیاء نے ظرف بشر کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ پیغام الہی بھی بلندی کی طرف جائے۔ اب دیر سے آنے کا مطلب سمجھے، جو سب سے آخر میں آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ سب سے چھوٹا ہے، تم جیسا ہے جیسا ہے۔ جو سب سے آخر میں آئے سمجھو وہ سب سے بڑا ہے۔ ابھی تو ذہن تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کی بڑی بات کو لوگ سمجھ ذہن تیار، سب سے آخر میں، سب سے آخر میں۔ جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ عمر میں سب سے چھوٹا ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ علم میں نہیں، علم میں نہیں، فکر میں نہیں، توانائی میں نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ذہن بشر کو تیار کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ تو نوح سے لے کر ابراہیم تک یہ ہزاروں انبیاء نے آ کر ذہن بشر کو اتنا بالیدہ کیا کہ وہ مقام ہے ابراہیم۔ اب پھر سنیں، لوگ لاجک کی بات کرتے ہیں، ریشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، لاجک اور ریشنلزم ہی کا نام اسلام ہے۔ بہت سائنٹیفک دین ہے اسلام، پہنچانے والے ذہن ان سائنٹیفک ہیں۔ 1400 برس میں جنہوں نے اسلام پہنچایا ہے انہوں نے ریشنل وے میں نہیں پہنچایا۔ انہوں نے تلوار کو اسلام سمجھا، انہوں نے جنگ کو اسلام سمجھا، انہوں نے جارحیت کو اسلام سمجھا، انہوں نے ملکوں پہ پرچم لہرانے کو اسلام سمجھا، انہوں نے قتل و غارت گری پر کو اسلام سمجھا، انہیں بادشاہت کو اسلام سمجھا، انہوں نے سلطنت کو اسلام سمجھا، انہوں نے راوی کو اسلام سمجھا، انہوں نے روایت کو اسلام سمجھا، انہوں نے محدث کو اسلام سمجھا، انہوں نے جنگ کو اسلام سمجھا، انہوں نے فساد کو اسلام سمجھا، انہوں نے فساد کو اسلام تک قرآن اور شریعت میں بددیانتی کی ہے کہ انہوں نے ہر فساد کو جہاد کا نام دیا اور ملک فتح کرتے چلے گئے۔ حالانکہ پاکستان کا مصور اقبال چیختا چیختا مر گیا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کسور کشائی۔ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ نوح اور ابراہیم کے درمیان ہزاروں انبیاء ذہن بشر کو تیار کرتے رہے، تیار کرتے رہے، تیار کرتے رہے کہ پیغام ابراہیم کو سنیں۔ ابراہیم نے آتے ہی جو شریعت پیش کی نا، وہ آیت کے ذریعے نہیں، صحیفوں کے ذریعے نہیں، معجزوں کے ذریعے نہیں، لاجک کے ذریعے۔ لاجک کے ذریعے، ریشنلزم کے ذریعے۔ قرآن گواہ ہے
جیسے ہی غار سے باہر نکلے ستاروں پہ نظر کی، چاند پہ نظر کی. لاجک بتائیے اس میں کہاں آیت ہے، کہاں معجزہ ہے؟ یکلم الناس علی قدر عقولہ. مولا کا قول تو یہی ہے نا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کیا کرو. اور شریعت دے رہے ہیں جناب ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں. کل بتاؤں گا ابراہیم کی عظمتیں کیا ہیں، ابراہیم کی فضیلتیں کیا ہیں، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. لیکن دیکھیں ستارے کو دیکھا، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. ہاں یہ بہت چمکدار ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، یہی خدا ہوگا. ہم غور نہیں کر پاتے لیکن شریعت کس طرح پیش کی جاتی ہے. ہاں ارے نہیں یہ ستارہ نہیں کہ تو ستارے ہی ستارے ہیں. کوئی دمدار ستارہ ہے، کوئی چمکدار ستارہ ہے، کوئی مدھم ستارہ ہے، کوئی بہت نورانی ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ستارہ ہے، کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی حالہ بنائے ہوئے ہے، کوئی دمدار ہے، کوئی کنجوس ہے، کوئی منحوس ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی نفیس ہے. اور پھر سارے لوگ اکٹھے ہوتے رہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا، دیکھیں نا ہر طاقت کو جواب لاجک سے دے رہے ہیں. تلوار لیے نہیں کھڑے، ستارہ پرستوں سے کہہ رہے ہیں ہاں یہی خدا ہوگا، ان میں سے کوئی خدا ہوگا جو اچھا ہوگا. اچھا چلو انتظار کرتے ہیں. سب نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں ابراہیم، یہی ستارہ ہے یہ جو سب سے بڑا ہے. کافروں کا دماغ ہمیشہ خراب رہا ہے اس سلسلے میں. تو ٹھیک ہے نا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ زیادہ چمکدار ہے. ہاں بس یہ تھوڑی دیر کے بعد چاند نے طلوع ہونا شروع کیا، ستاروں نے مدھم ہونا شروع کیا، ستارے ٹوٹنا شروع ہوئے، ستاروں کی روشنی کم ہونا شروع ہوئی. چاند کے بعد ابراہیم نے پھر سب کو بلایا. ارے وہ خدا تو گئے، یہ ان سے بڑا ہے، یہ ہے، یہ بڑا ہے چاند، یہی خدا ہوگا. ویسے بھی ایک ہے، یہ ستارے تو بے شمار تھے. یہ آپ سمجھ کے بھی میں قربان تو جو ہے نا، یہ ستارے تو بہت تھے، بے شمار تھے، یہ ایک ہی ہے، چمکدار بھی ہے. یہی ہوگا بھائی. سب نے کہا یہ بالکل ٹھیک، یہ ہے چاند خدا ہے. آدھی رات گزری، کچھ صاحب مدھم پڑے چاند صاحب، رات نے نقاب ڈالنا شروع کیا، صبح نے نقاب الٹنا شروع کیا، دبیر مشرق نے طلوع ہونا شروع کیا. علی کے پشت انگشت کے اشارے پر کتاب کے ورق کی طرح لوٹنے والا سورج. تو آخر دبیر فلک نے گوشہ مشرق سے منہ نکالا، چاند مدھم پڑا، غائب ہوا، سورج چمکا، تابش آئی، روشنی آئی، تپش آئی، نور آیا، چمک آئی، ذرات گرم ہوئے. ابراہیم نے جمع کیا، لوگ سرگرم ہوئے. بھائی یہ تو سب سے بڑا ہے. کہنے لگے جی ہاں بالکل یہ سب سے بڑا ہے. اپنی عقل سے تو کام ہی نہیں لیتے نا یہ امتی. اس جملے پر توجہ ضرور فرما لے. کہا یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے، روشن ہے، تابش ہے، توانائی ہے، سارے نظام کائنات کا مالک یہی لگتا ہے. تو کیا خیال؟ سب نے کہا جی بالکل یہی ہوگا. دن دھڑا، زوال کا وقت آیا، گرمی کم ہونا شروع ہوئی، سورج نیچے آنا شروع ہوا. ابراہیم کہہ رہے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ خدا تمہارا ڈوب رہا ہے، یہ ڈوب رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ تمہارا خدا تو جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. یہ ستارے، تم کہتے تھے ستارہ خدا، وہ ٹوٹ گیا. تم کہتے تھے چاند خدا، وہ چھپ گیا. تم کہتے تھے سورج خدا، وہ ڈوب گیا. اب اعلان شریعت کرتے ہیں جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں، جو ڈھل جائے وہ خدا نہیں، جو گھٹے بڑھے وہ خدا نہیں، جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں، جو ڈھل جائے وہ خدا نہیں، جو گوشہ مغرب میں منہ چھپا لے وہ میرا خدا نہیں، تمہارا ہوگا. تو نہ ستارہ خدا، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہ ستارہ خدا، نہ چاند خدا، نہ سورج خدا، یہ تینوں خدا نہیں. توجہ 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 توجہ. یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، یہ ڈوب بھی جاتے ہیں، یہ چھپ بھی جاتے ہیں. تسلیم کرو ایھا الناس
کہو لا الہ الا اللہ، جو کبھی نہ ٹوٹے وہ خدا، جو کبھی نہ جھکے وہ خدا، جو کبھی نہ ٹوٹے وہ خدا، جو لم یزل ہو وہ خدا، جو لا یزال ہو وہ پروردگار، جو علی کل شیء قدیر ہو وہ پروردگار، جو جبار ہو وہ پروردگار، جو قہار ہو وہ خدا، جو سمیع ہو وہ خدا، جو بصیر ہو وہ خدا، جو علیم بذات الصدور ہو وہ خدا، جو حی ہو وہ خدا، جو لم یلد ہو وہ خدا، جو ولم یولد ہو وہ خدا، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو وہ خدا، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو وہ خدا، جسے کسی نے خلق نہ کیا ہو وہ خدا، جس نے سب کو خلق کیا ہو وہ خدا، مگر سب کو خلق کرنے کے باوجود بھی جس نے کسی کی خلقت پر ناز نہ کیا ہو وہ خدا، مگر اسی خدا کے گھر کے دیوار کے نیچے جب نصیری کے خدا کی ماں آئی تو اس نے حکم دیا، اے تو گھر میرا ہے، میرا آ رہا ہے، میرا آ رہا ہے، اس کی دیوار کو حکم دے کہ یہ شک ہو کر علی کا استقبال کر کے بتا دے کہ یہ خدا نہیں عین اللہ ہے، عین اللہ ہے۔ یہ گھر بھی ابراہیم نے بنایا جہاں علی آیا، یہ شریعت کے سارے ارکان بھی اسی گھر میں ہیں۔ صلوات جناب محمد آل محمد، شریعت معصوم کے ایک ایک رکن گناؤں گا کل، لیکن اب وقت نہیں ہے، بتاؤں گا جانو شریعت کے سارے رکن شریعت معصوم کے اسی گھر میں ہیں۔ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمان کعبے کی زیارت کو جائیں، اور میں تو کہتا ہوں جو نہیں گئے اللہ کرے وہ مسلمان جائیں، اور جا کر کبھی خانہ کعبہ کو غسل دیتے وقت پہنچ جائیں، جب کعبے کا پردہ اٹھایا جاتا ہے تو دیوار میں وہ شگاف اب بھی نظر آئے گا جہاں سے علی کی ماں داخل ہوئی تھی، جو بھرا نہیں جا۔ ہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں جو بھرا نہیں جا سکا، جو مٹا نہیں جا سکا، جو کوشش کے باوجود بھی نہیں مٹ سکا، اب کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرورت کروں گا کہ ہمارا مقصد و مفہوم اس یہ ہے کہ ہم اس پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان کو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، تو کیوں نہیں سمجھتے پاکستان کے ٹھیکیدار کہ اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے تو لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ یہ پاکستان اس وقت تک قائم رہے گا جب تک حسینیت اس ملک میں رہے گی، اس لیے کہ پاکستان کی بنا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی بنا حقا کے بنا لا الہ ہاتھ حسین۔ تو پاکستان کے سارے مینارے تمہاری پارلیمنٹ پہ نہیں ٹھہرے ہوئے، تمہارے الیکشن پہ نہیں ٹھہرے ہوئے، تمہارے ٹیلی ویژن پر نہیں ٹھہرے ہوئے، تمہارے ریڈیو پر نہیں ٹھہرے ہوئے، تمہارے اخبارات پہ نہیں ٹھہرے ہوئے، چاندے ہو گئے ہو 2/3 میجورٹی سے نام نہاد شریعت بل پاس کرنے کے باوجود بھی تمہارا پی ٹی این ٹی وی 2 محرم کو بھی اردو پکچر دے رہا ہے، آج 4 محرم کو بھی اردو فلم دے رہا ہے، 6 محرم کو بھی اردو فلم دے رہا ہے۔ یہ پاکستان کا ٹیلی ویژن ہے یا ابو سفیان کا ٹیلی ویژن ہے؟ توجہ ہے، سنو اور یہ ذہن میں رکھو، حسین سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ حسین سے جب بھی جہاں بھی جو بھی، ہم ہر مرحلے پر تمہارے ساتھ ہیں، ہر مرحلے پر ہم شکر گزار ہیں ان کے جو محرم میں اعلیٰ ترین انتظامات کر رہے ہیں عزاداری امام حسین کے لیے، مگر یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ کون سی شریعت لا رہے ہو کہ 2 محرم کو بھی اردو فلم آئی، 4 کو بھی ان کا پروگرام آیا، آج بھی فلم آ رہی ہے، 6 کو بھی فلم آ رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نیشنل پارک میں یہ ہزاروں لاکھوں شیعوں کا نہیں، حسین کے ماننے والے مسلمان بھائیوں کا، تمام مکاتب فکر کا مجمع ہے، ان سب کی موجودگی ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ عرفان عابدی کہہ رہا ہے کہ اگر کل تک پی ٹی این نے اپنی پالیسی تبدیل کر کے اس میں سے ابو سفیان کے بیٹے کو نکال کر اپنے پی ٹی این کے پروگرام پہ حسینیت کو شامل نہیں کیا تو ہم یاد رکھو ایٹم بم سے مچھر مارنے کے عادی نہیں ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، سب اپنی توہین گوارا کر لیں گے، حسینیت کی توہین گوارا نہیں ہوگی۔ کون سی شریعت میں ہے کہ 4 محرم کو فلم دکھائی جائے؟ کس یزید کے گھر میں فلم کے لیے ٹی وی کھلے گا 4 محرم کو؟ فلم کے لیے
बेहुदा ड्रामों के लिए 6 मुहर्रम को फिल्म के लिए लुट गया बतूल का घर, उजड़ गया तुम्हारे रसूल का घर, शरीयत की बातें कर रहे हो, फिर भी कहते हो हम भी मानते हैं। क्या मानते हो? काफिला मदीने से बढ़ता जा रहा है और पीछे हुसैन की मां चादर ओढ़े हुए रोती हुई मातम करती हुई जा रही है। ए मेरे अल्लाह, मैंने अपने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें सलामत रखे। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अदादारों, हुसैन दामने वक्त पे गुंजाइश नहीं, मगर आप तो 2 जुमलों पे भी रो पड़ते हैं। कयामत के मसाइब हो गए हैं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर इतना कह दूं, काफिला करबला में पहुंचा। इन्हीं 10 मुहर्रम के दौरान एक रात ऐसी आई कि आधी रात गुजरी, हुसैन का करियल जवान बेटा और मेरे जवानों, हुसैन का अली अकबर आधी रात को घबरा कर उठा, बाप के खेमे में आया। हुसैन मुसल्ला इबादत पर है। बाप ने बेटे का, जवान बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखा। अकबर आधी रात को इतने परेशान, क्या बात है बेटा? खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा रशीद सराबी अल्लाह मकामहू को, जो इस मिंबर की शान थे, वो ये बयान किया करते थे, उन्हीं का जुमला बयान कर रहा हूँ। यहाँ से तड़पते हुए उठोगे, एक जुमले में मस्जिद खत्म कर दूंगा। बाबा जी बेटा, बाबा हमने बड़ा भयानक ख्वाब देखा। अजी एक मैं टाइम क्यों बताए? देखो मैं अकबर का नाम ले रहा हूं, अकबर का, अकबर का। मेरे जवानों, अकबर का नाम आते ही रो पड़ा करो। ज़ैनब को बड़ी हसरत है अकबर के मसाइब। ज़ैनब ने बड़े अरमानों से पाला। मैं पढ़ूंगा अकबर की शहादत वक्त आने पर, मगर पहले ये ख्वाब सुन लो। बाबा जी बेटा, हमने जी बेटा देखा। बेटा क्या देखा? बाबा अभी हमारी आंख लग गई थी, हमने देखा, नेशनल पार्क में खड़े होना तो ज्यादा रोगे। हमने देखा बाबा, एक सहरा है, उसमें चारों तरफ खून का दरिया बह रहा है। बाबा हमने देखा, एक मैदान है, सहरा है, उसमें चारों तरफ। मेरे मौला मुझे हिम्मत दे देना, मैं ये जुमला पढ़ लूं, और इन्हें हिम्मत देना ये सुन ले। घरों तक रोते हुए जाओगे। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए भी जुमला पढ़ रहा हूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी गोदियां आबाद रखे, तुम्हारे सुहाग और पर्दे सलामत रखे। बाबा हमने देखा कि एक चारों तरफ इस सहरा में एक दरिया खून का मौजे मार रहा है। फिर क्या देखा बेटा? बाबा फिर हमने देखा, उस खून के दरिया में आप अकेले खड़े। मुझे बताओ ना, किस आंख में आंसू नहीं है? मुझे दिखाओ, बताओ मुझे कौन सी आंख है? यह है गम हुसैन का मौजूदा। बाबा हमने देखा, उस खून के दरिया में आप अकेले खड़े हैं, अकेले खड़े। जुमला सुन सकोगे? मैं मर जाता। अरे मैं ये जुमला न कहता, तुम कैसे सुनोगे? अकबर कहते बाबा फिर मैंने देखा कि आप अकेले खड़े हैं और जंगल के भेड़िए आप पर चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। कोई बाजू काट रहा है, कोई सीना काट रहा है, कोई सर पे सवार है, कोई सर पे मार कर, कोई सर पे। रोता जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे उतारना नहीं दोस्तों, होने दो वक्त। सुनो मेरा जुमला, सुनो सुनो मेरी जान। बाबा मैंने देखा कि चारों तरफ से जंगल के वैसी भेड़िए आप पर हमला कर रहे हैं। कोई बाजू पे हमला कर रहा है, कोई पसलियों पे हमला कर रहा है। बाबा फिर हमने देखा कि आपका बायां बाजू कट के अलहदा हो गया। लो अब कुछ भी नहीं पड़ता, तुम जानो, हुसैन की मां जाने। दावा मेरा है, अगर घरों तक भी आंसू खुश्क हो जाए। बाबा मैंने देखा कि आपका बायां बाजू कट के अलहदा हुआ। अच्छा बेटा और क्या देखा? बाबा मैंने देखा कि आपका दायां बाजू भी कट के अलहदा हो गया। बाबा फिर मैंने देखा किसी भेड़िए ने आप पर हमला किया, अचानक आपकी कमर झुक गई।
دوستو सांस इसलिए दिया है कि तुम बर्दाश्त कर लो आखिरी जुमला। बाबा मैंने देखा आपकी कमर झुक गई, बाबा फिर हमारी आंख खुल गई, हमें ताबीर बता दीजिए। हुसैन खेमे में बैठे बैठे कहते अकबर अकबर वो जो खून का दरिया है ना वो रोजे आशूरा मेरे 72 जानिसारों का खून है जो करबला के मैदान में बह जाएगा। और वो जो तूने मुझे अकेला देखा है ना वो वक्त वो होगा जब मैं अपने अली असगर की कब्र बनाकर दामन को झाड़कर अकेला खड़ा हल में ना चले मातम करो। ना 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 मेरे भाई मुझे एक जुमला तुम्हें हुसैन का वास्ता रोते जाओ एक जुमला कहने दो मौला तुम्हें सलामत रखे। अदादारो अली अकबर कहते हैं बाबा मेरे जवानों तुम सुनो मैं तुम्हारा मातम देखना चाहता हूं नश्तर पाक में। जवानों अली अकबर कहते हैं बाबा वो आपका बायां बाजू कब कटेगा? बेटा मेरा बायां बाजू उस वक्त कटेगा जब मेरे भाई की निशानी कासिम जीन से जमीन पर आकर घोड़ों की टापों से पामाल हो जाएगा और उसकी लाश के टुकड़े मयाबा के दामन में डालकर गठरी बनाकर खेमे में ले जाऊंगा। मेरा बायां बाजू टूट जाएगा। अकबर कहते बाबा वो आपकी कमर कब टूटेगी? अरे अकबर वो ना पूछ जब मेरा भाई दरिया के किनारे मातम करो मातम जज़ाकल्लाह। हाँ सांस ले लो आखिरी जुमला कतन आखिरी जुमला इसके बाद नहीं पढ़ूंगा सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। अकबर अभी पूछते हैं बाबा वो आपका दायां बाजू कब टूटेगा? हुसैन मुसल्ले पे बैठे थे उठ खड़े हुए अल्लामा रशीद तुराबी कहते अकबर का हाथ पकड़ा खेमे से बाहर निकले। अकबर बाहर आ जा कहीं ज़ैनब ना सुन ले बाहर आए। अकबर तेरा दायां बाजू उस वक्त कटेगा जब तेरे सीने पर बत्ती का फल लगेगा तेरे बर्ची लगेगी 18 बरस का कड़िया